جامع ترمذی کتاب الدعوات عن عبداللہ بن یزید الختمی الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی دعائہ، آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے۔ وہ دعا کیا تھی؟ اللہم ارزقنی حبک، اے باری تعالیٰ مجھے رزق دے اپنی محبت کا، مجھے اپنی محبت کی خیرات سے نواز، میرے دل میں فقط تیری ہی محبت ہو، تیری محبت کا ہی ڈیرا ہو، تیرے عشق کا ہی ڈیرا ہو۔ اللہم ارزقنی حبک، باری تعالیٰ اس دل میں کوئی اور نہ ہو، اللہم ارزقنی حبک، بس فقط تو ہی تو ہو۔ اللہ اللہ کرتے کرتے وہ نظر آیا مجھے، اللہ اللہ کرتے کرتے وہ نظر آیا مجھے، وہ میں جب میں گم ہوا پھر تو نظر آیا مجھے۔ جب بندہ گم ہوتا ہے، جب فنا ہو جاتا ہے، پھر پردے ہٹتے ہیں، حجابات ہٹتے ہیں۔ جب حجابات ہٹتے ہیں تو پھر کیف اتنا ہوتا ہے، سرور اتنا ہوتا ہے، لذتیں اتنی ہوتی ہیں کہ پھر جب وہ نظر آتا ہے تو پھر کچھ نظر نہیں آتا۔ تو جب وہ نظر آتا ہے، یہ آنکھیں اسے دیکھتی ہیں، باقی ساری آنکھیں ان آنکھوں کو دیکھتی ہیں۔ یہ طریقہ اسے نہیں دیکھ سکتے، ان آنکھوں کو دیکھ لو نا جو اسے دیکھ رہی ہے۔ اللہ اللہ کرتے کرتے وہ نظر آیا مجھے، وہ میں جب میں گم ہوا پھر تو نظر آیا مجھے۔ اللہم ارزقنی حبک، مولا اس دل میں ٹھکانہ فقط تیرا، اس دل میں بسیرا فقط تیرا، اس دل میں کوئی اور نہ بسے، مولا فقط تیری ہی محبت ہو۔ آقا علیہ السلام یہ دعا کیا، اللہم ارزقنی حبک وحب من ینفعنی حبہ عندک، اور باری تعالیٰ مجھے ان لوگوں کی محبت بھی عطا کر جن کی محبت تیری بارگاہ میں مجھے نفع دے۔ وحب من ینفعنی، اور ایسی محبت بھی مجھے دے میرے دل کو اتنا صاف کر دے، اس کو اتنا مطہر کر دے، اتنا مصفا کر دے، اتنا مزکا کر دے کہ اس میں ہر اس بندے کی محبت آ جائے جس کی محبت تیری بارگاہ میں مجھے نفع دے۔ اس کا مطلب کیا ہے نا بھائی، کچھ ایسی محبتیں اللہ کے سوا، انہیں صفات تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن اللہ والوں کی محبت، وَحُبَّ مَن يَنفَعُنِي حُبُّهُ عِندَكَ، جب میدان محشر کا لگے، جب میزان کی باری آئے، جب پل صراط کی باری ہے، وَحُبَّ مَن يَنفَعُنِي حُبُّهُ عِندَكَ، یہ محبت پیر سید فضل شاہ کی، پیر سید جماعت علی شاہ کی، بابا فرید الدین کی محبت، داتا علی اجویری کی محبت، حضور کبرائے عالم کی محبت، وَحُبَّ مَن يَنفَعُنِي حُبُّهُ عِندَكَ، باری تعالیٰ ان کی محبت بھی میرے دل میں ڈال دے جو تیری بارگاہ میں کچھ مقام رکھتے ہیں، جنہیں تو نے نوازا ہوا۔ وَحُبَّ مَن يَنفَعُنِي حُبُّهُ عِندَكَ، اور باری تعالیٰ مجھے ان کی محبت سے بھی نواز جن کی محبت مجھے تیرے قریب کر دے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کچھ بندے ایسے بھی ہیں جن کی محبت اللہ کے ہاں بھی فائدہ مند ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں بھی رسائی ملتی ہے، کیونکہ اب یہ محبتیں ہیں نا، محبت کرنے سے بندہ مشرک نہیں ہوتا، جیسے اولاد سے محبت کرنے سے بندہ مشرک نہیں نہ ہوتا، اولاد سے محبت کرنے سے بندہ مشرک نہیں ہوتا، تو مرشد سے محبت کرنے سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے۔ تو خدا کا خوف کریں یار، پہلے دین کو سمجھ لیں، نہیں سمجھ آتی تو کسی سے سمجھ لیں، بنا استاد کے میتھ کی سمجھ نہیں آتی، میتھ کی سمجھ نہیں آتی، بایو کیمسٹری کسی چیز کی بھی سمجھ نہیں آتی۔ آپ قرآن کو سمجھنے چلیں جو ہر علم کا مصدر ہے، ہر علم کا منبع ہے،
صرف ٹرانسلیٹڈ فارم میں آپ نے قرآن لیا اور آپ سمجھ گئے؟ بھئی ایسے اگر سمجھ آتی تو میڈیسن کی ساری کتابوں میں اردو بازار بڑھا ہوا ہے، ہر بندہ ہی ڈاکٹر بن جائے. کیا ضرورت ہے استاد کی؟ کوئی ضرورت ہے؟ There's no need of getting admission in medical colleges, no need of any teacher, any mentor, any guider, no torch bearer. Just stick to book, go and purchase that thing. اس کو خریدو پڑھو بس. بھئی آپ ایم بی بی ایس نہیں کر سکتے بنا استاد کے. ایم بی بی ایس تو بڑی دور کی بات ہے، آپ تو نرسری بھی نہیں کر سکتے بنا استاد کے. بنا قاری کے ناظرہ نہیں پڑھ سکتے، بنا قاری کے الحمدللہ رب العالمین نہ پڑھا جائے. اور بنا قاری کے تفسیر کیسے کر لیتے ہو؟ بنا قاری کے، بنا استاد کے. پڑھنا اور ہے، سمجھنا اور ہے، تفسیر اور ہے، احادیث اور شے، اقوال صحابہ اور شے. قرآن کو مذاق سمجھا ہوا ہے. ہر چیز کی ٹرانسلیشن اویلیبل ہے. اب تو اپلیکیشنز آر دیر، فلاں کی ٹرانسلیشن، فلاں کی ٹرانسلیشن. ٹرانسلیشن سے قرآن سمجھ میں آتا تو جتنے فیس بک یوزر ہیں سارے کے سارے عالم دین ہوتے ہیں. اور رمضان المبارک میں فیس بک کے اوپر اتنا دین پھیلتا ہے، اتنا دین پھیلتا ہے، ماشاءاللہ کیا بات ہے. مسجد میں ہم نہیں جاتے، ادھر ہی بیٹھ کے ہم ایک دوسرے کو مبارک دے رہے ہیں. آج جناب یکم رمضان شروع ہو رہا ہے، آج جمعہ ہے، یہ ہے وہ ہے وہ. خدا کا خوف کرے یار، قرآن کو سیکھنے کی کبھی کوشش کریں. تو جب نہ پتا ہو کسی چیز کا تو بے دریغ ہم فتویٰ دے دیتے ہیں.